تقلید ہم کس کی کرتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو، انہی کو مانتے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے کئی شاگردوں کے ساتھ میں حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں اس امام کا رویہ اور اس امام کا معاملہ کیسا ہے اہل بیت کے ساتھ میں اس کو سمجھیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ شاگردوں کے ساتھ میں، اور جا کر کے ایک کونے میں ادب اور احترام کے ساتھ میں بیٹھ گئے۔ ایک کتاب ہے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ، اس میں یہ لکھا گیا کہ وہ وہاں بیٹھے تو اس ادب اور احترام کے ساتھ میں بیٹھے کہ ان کے بیٹھنے کی طرح باقی تمام جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، کوفہ گئے حضرت امام جعفر صادق، وہاں ملاقات ہوئی پہلی مرتبہ امام اعظم سے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ بھئی آخر معاملہ کیا ہے، یہ کون ہے جن کے بیٹھنے کی طرح سارے لوگ بیٹھ گئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور یہ جو پورا قافلہ چل کے آیا ہے یہ سارے کے سارے ان کے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ سادات کی بارگاہ میں حاضری کیسے دی جائے یہ سلیقہ سکھایا امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو بیٹھ گئے بڑے ادب کے ساتھ اپنے زانوؤں کو سمیٹ کے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کے ساتھ میں گئے، نعرے لگاتے ہوئے نہیں گئے۔ ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں، جن کے نام سے اپنی نسبت جوڑ کر کے ہم خود کو حنفی کہلاتے ہیں، اس حنفیت میں اہل بیت کا ادب کیسا ہے وہ ملاحظہ کریں۔ حنفی وہی ہوتا ہے جو اہل بیت کی بارگاہ کا باادب ہوتا ہے، اور جو اہل بیت کی بارگاہ کا ذرا سا بھی بے ادب ہو اس کو خود کو حنفی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب گئے تو نعرہ نہیں لگایا، شاگردوں کے ساتھ میں گئے۔ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں یہ پہلی ملاقات تھی، امام اعظم کی پہلی حاضری۔ اور پھر روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق سے امام اعظم ابو حنیفہ بار بار ملاقات کرتے، ان سے بار بار فیض حاصل کرتے تھے، کیونکہ امام جعفر صادق باب مدینۃ العلم کے جانشین تھے۔ ان کی بارگاہ میں بار بار جاتے، علم حاصل کرتے، فیض حاصل کرتے۔ اور پھر یہ ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ اس روئے زمین میں آپ کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا فقیہ کون دکھائی دیتا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں اس روئے زمین میں امام جعفر صادق سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں۔ اور اسی لیے امام اعظم نے فرمایا کہ اگر میرے 2 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ گزرے ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو ہم حنفی وہ ہیں کہ جن کا امام مولا علی کے شہزادے حسین کے بیٹے کی بارگاہ میں سبق حاصل کرتا ہے، اور نچوڑ کے طور پر بتاتے ہیں کہ اگر 2 سال وہاں نہ گزرے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اور اسی طرح سے ادب سکھایا امام اعظم نے۔ امام محمد باقر جو امام جعفر صادق کے والد ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت امام محمد باقر سے کہ اے امام محمد باقر، آپ کی حرمت، آپ کا ادب اسی طرح سے مجھ پر واجب ہے جس طرح سے صحابہ کرام پر رسول اللہ کا ادب واجب تھا۔ سمجھ رہے حنفیت کیا ہے، کیا سکھایا امام اعظم ابو حنیفہ نے؟ ان کا تذکرہ اس لیے بھی کم کیا جاتا ہے امام اعظم کا کیونکہ جب تذکرہ چھیڑا جائے گا تو یہ واقعات بھی بیان کیے جائیں گے، اور خارجی ناصبی نہیں چاہتے کہ امام اعظم کی اہل بیت سے جو محبت ہے وہ منظر عام پہ آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ حنفیت ہے کیا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ نہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول اللہ، تمہاری عظمت اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر بندہ تم پر درود و سلام نہ پڑھے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور جب حضرت امام شافعی نے یہ بات کہی تو ان پہ الزام لگایا گیا
اور کہا گیا کہ جی شافعی رافضی ہو گئے، اور تو یہ پتا چلا کہ مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ شافعی رافضی ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ان کان لفظا حب آل محمد فلیشہد السقران انی رافض، اگر آل رسول کی محبت رافضیت کی علامت ہے تو زمین و آسمان گواہ ہو جائیں کہ شافعی رافضی ہو گیا۔ تو امام علی مقام کی محبت کے نعرے لگانے والوں کو الزام دینا یہ اس دور کی روایت نہیں ہے بلکہ زمانہ قدیم کی روایت ہے۔